الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو یا ایسی بات کے پیچھے نہ چلو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کہ بے شک تمہارے کان تمہاری آنکھیں تمہاری قوت سماعت تمہاری قوت بینائی اور تمہارے دل تمہاری عقل ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور زمین میں اترا کر نہ چلو کہ نہ تو تم پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو اور نہ ہی زمین کو پھاڑ سکتے ہو إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا نہ تو زمین کے سینے کو چیر سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی انہیں پسند نہیں فرماتا انسان کو سمجھانے کے انداز ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی رہنمائی مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے اور طرح طرح کے انداز بدل بدل کر حکیمانہ گفتگو انسان سے فرماتا ہے
کہ انسان سمجھ جائے کذالک نصرف الآیات، کہ اس طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بدل بدل کر بیان کرتے ہیں کہ شاید کہ وہ سوچنے لگ جائیں۔ بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا ضرر زیادہ ہے اس کے نفع سے، یہ خیال ہی نہ کرنا اور اپنے اوقات اس میں صرف کرتے رہنا، یہ انسان کی ایک عادت ہے، انسان کا ایک وتیرہ ہے، انسان کی ایک روش ہے، انسان کا ایک انداز ہے کہ بغیر سوچے سمجھے وہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں فائدہ کتنا ہے، اس میں نقصان کتنا ہے، اس میں نفع کا پہلو کتنا ہے اور اس میں ضرر کا پہلو کتنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے یاد دلاتا ہے کہ یہ تیری آنکھیں کوئی بیکار تو نہیں ہیں، یہ تیرے کان جو ہیں کوئی بے مقصد تو نہیں ہے کہ تو انہیں بے مقصد چیزوں میں ضائع کرتا رہے اور بے مقصد چیزوں میں انہیں صرف کرتا رہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ یہ جو تمہارے کان ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے دل ہیں، تمہاری عقل ہے، یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالی کے عطا کردہ تحفے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نوازشات ہیں۔ کئی انسان تمہارے سامنے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، انسان تو وہ ہیں، اور کتنے ہی ایسے انسان ہیں جنہیں قوت سماعت نہیں دے گی، کتنے ایسے انسان ہیں جو بات نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو پھر تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اپنی ان نعمتوں کو، اپنے ان اعضاء کو کسی فائدے کی چیز میں صرف کرو، اور تم ان کی حفاظت کرو اور تم انہیں سنبھال کر رکھو۔ آنکھ کا ایک استعمال ہے، اسی طرح کان کا بھی ایک استعمال ہے۔ اب حلال میں استعمال کرو گے تو اللہ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا، اگر حرام میں استعمال کرو گے تو اللہ اس پر تمہیں سزا دے گا۔ اسی طرح عقل جو ہے انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرو گے تو اللہ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم انسانیت کے نقصان کے لیے اسے استعمال کرو گے تو اللہ اس پر تمہیں بدلہ دے گا، اللہ اس پر تمہیں سزا دے گا۔ تو رمضان المبارک میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور جتنے بھی جسمانی لذات ہیں ان سے اسے پرہیز کرنی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کر اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، یہ بھی اسلام حکم دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے پیغمبر انہوں نے فرمایا العینان تزنیان، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے محبوب نے یہ بھی فرمایا زبان کی حفاظت نہیں کرتا
کہ جو جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا اور اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا، تو اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینا تو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تو انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز جو ہے میرے اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، تو اللہ کو اس کا کھڑا ہونا تو کوئی مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے قریب ہو جائے، اس کا بندہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اس کا نہیں بنتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ وہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ کے ہاں تو اس کے لیے پھر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں کتنا مبارک مہینہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب قائم، کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، اور نہ ہی ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آتا ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب قائم، کتنے ہی رات کو جاگنے والے ہیں، لیس لہ من قیامہ الا السحر، سوائے جگ رتے کے، سوائے جاگنے کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزہ رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو مطلوب ہے اور جو مقصود ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوتا، تو پھر فائدہ اس کا کیا ہوا انہیں کہ روزہ بھی رکھا لیکن اللہ کا قرب حاصل نہ ہوا، اللہ کی رضا حاصل نہ ہوئی، اللہ کی خوشنودی حاصل نہ ہوئی، رات کو نوافل بھی پڑھے، قیام بھی کیا، لیکن اللہ کو راضی نہ کر سکے، اپنا مال بھی خرچ کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل حاصل نہ کر سکے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے کہ میرے ساتھ جو معاملہ کرتے ہو تو میرے بن کر میرے ساتھ معاملہ کرو، میرے طرف آنا چاہتے ہو تو میرے بن کر میری طرف آؤ۔ تمہارے دل کسی کے اور کے ہوں، تمہارے دماغوں میں کوئی اور بسا ہوا ہو، اور تمہارے سینوں کے اندر کسی اور چیز کی محبت ہو، اور تم زبان مجھے دے رہے ہو، تو یہ سودا میرے ہاں مقبول نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسے سودے کرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بندہ میرا ہو جائے اور میرا بن کر رہے، اور میری بارگاہ میں آئے تو میرا طالب ہو۔ اب میری بارگاہ میں آ کر وہ طالب کسی اور کا ہے، میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر وہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہے، میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے لیکن دل اس کا کسی اور طرف جھکا ہوا ہے۔
میرے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے، سبحانک اللہم مجھے کہہ رہا ہے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، مجھے کہتا ہے کہ تو بہت بڑا ہے اور دل میں کسی اور کو بڑا سمجھ رہا ہے، مجھے کہتا ہے کہ تو بڑی برکت والا ہے اور متلاشی کسی اور چیز کا ہے، مجھے کہتا ہے کہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، لیکن اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کیا ہوا ہے۔ یہ کیسے معاملے کر رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیسے میرے ساتھ پیش آ رہا ہے میرا بندہ، اور یہ کیسے اس طرح سمجھ رہا ہے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، کہ یہ سارے کے سارے جو تمہیں دیے گئے ہیں، تمہارے کان ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے دل ہیں، تمہارے دماغ ہیں، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تیری سوچوں میں کون تھا؟ تیرے کانوں میں کس کا نام رس گولتا تھا؟ کس کا نام آئے تو تیرے کان سننے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور کس کی بات ہو تو تیرے کان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے؟ اور کس طرف تو دیکھے تو تجھے لذت آتی تھی، اور کس طرف تو دیکھے تو پھر اپنا منہ پھیر لیتا تھا؟ یہ باتیں ہوں گی تیرے ساتھ، اور تجھ سے پوچھا جائے گا کہ کبھی تو بیٹھا ہے اس طریقے سے کہ تیری آنکھیں میری راہ تک رہی ہوں، کبھی تو اس طرح چند لمحے بیٹھا ہے کہ میرے رسول اللہ کی راہ تو تک رہا ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب کرم فرما دے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ کبھی تجھے یہ خیال آیا ہے تنہائی میں، تو کبھی بیٹھا ہے اس طریقے سے کہ تیرے کان تیرے رب کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہے ہوں، اور کبھی تو اس طرح نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ آج میں سجدہ کروں گا تو میں اپنے رب کے پاؤں کی لذت محسوس کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ یا تو نے یہی سجدہ سیکھا تھا کہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ میں نے پڑھنا ہے اور اٹھ جانا ہے؟ کبھی جسے تو کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بلند و بالا ہے اور پاک ہے، اور تجھے وہ پاکی کی ٹھنڈک تجھے اپنے دل میں محسوس ہوئی ہے؟ کبھی تجھے خیال آیا ہے کہ یہ سجدہ جو میں کر رہا ہوں، میرے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اس کا سر رب کے قدموں پر رکھا ہوا ہوتا ہے؟ کبھی یہ لذت محسوس کی ہے؟ دیکھا نہیں جا سکتا لیکن محسوس تو کیا جا سکتا ہے۔ کبھی تجھے یہ خیال آیا ہے کہ میں جو سر زمین پر میرا رکھا ہوا ہے، یہ زمین پر نہیں رکھا ہوا، یہ میرے رب کے قدموں پر رکھا ہوا ہے، وہ پاک ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں
اور پھر ایک دن آئے گا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جب ایک پنڈلی ظاہر ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ سجدہ کرو تو سجدہ نہ کر سکیں گے، انہیں کہا جائے گا، بلایا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو، فلا یستطیعون، they will not able، they will be offered کہ come forward, prostrate, and they will not have power, and they be not able to bend down۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آج اگر مجھے اللہ یہ وقت دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں اور میں اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، تو سجدے میں جا کر جب میرے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انسان رب کے بہت قریب ہوتا ہے، تو میں اسے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں اور میرا دل بھی مان رہا ہو کہ وہی اعلیٰ ہے اور وہی بالا ہے، یا دل میں کسی اور کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اللہ اکبر اسے کہہ رہا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ فلاں بہت بڑا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اسی لیے ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف آئے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ احتساب، accountability، look at yourself، analyze your life and realize کہ where are you standing and where is your heart and where is your connection with Allah subhanahu wa ta'ala۔ Renew it, refresh it and get closer to Him۔ نہیں تو رمضان تو آئیں گے اور چلے جائیں گے، اگر زندگی نہیں بدلتی۔ حالانکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے، کتنے رمضان اللہ نے مجھے نصیب کیے ہیں، کتنے آپ کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، آگے بھی کوئی پتہ نہیں کتنے وہ دیتا ہے، اور کیا پتہ ہے کہ آگے کوئی ہو ہی نہ، جو تھے وہ گزر گئے۔ کئی دفعہ یہ نہیں دیکھا کہ ایک دن رہتا ہے یا 2 گھنٹے رہتے ہیں تو اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں چلا گیا ہے، فلاں تو گیا، کوئی پتہ نہیں کہ کس کو اور ملنا ہے یا نہیں ملنا، لیکن کتنے ملے ہیں اور کتنا انہوں نے ہم پر اثر چھوڑا ہے۔ اس رمضان سے پہلے اپنی زندگیوں میں یہ دیکھیں، حالانکہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک مل جائے، کیا آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو ساری زندگی میں and he finds the one Ramadan، اور پھر وہ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا، تو آپ نے فرمایا وہ بدبخت ہے۔ ایک رمضان جسے ملا ہے، ایک، اور جسے 70 ملے ہوں، جسے 60 ملے ہوں، جسے 50 ملے ہوں، اور پھر بھی اس کی زندگی کے اندر کچھ نہ بدلا ہو، جھوٹ بولتا ہے تو بول رہا ہے، غیبت کرتا ہے تو کر رہا ہے،
فراڈ کرتا ہے تو کر رہا ہے، حرام کھاتا ہے تو کھا رہا ہے، بے نمازی ہے تو نماز ابھی تک اس کی زندگی میں نہیں آئی، زکوٰۃ اگر نہیں دے رہا تو ابھی تک اسے خیال نہیں آیا، اور غریبوں کا حق مار رہا ہے تو پھر اسے خیال نہیں آ رہا، تو رمضان تو آئے گا چلا جائے گا۔ رمضان کوئی اس کی جولی میں بیٹھا نہیں رہے گا۔ It will not stay forever. It is 1 month. It will come and it will pass. If life is not changed, then there is no benefit. جہاں کھڑا ہے وہاں ہی کھڑا ہے، جس طرح کوئی پتھر ایک جگہ پڑا ہے تو وہ 10 سالوں کے بعد بھی آئیں تو وہیں پڑا ہوگا۔ تو تھوڑا سا اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری زندگیوں میں جو دن آ رہے ہیں ان کے صدقے میں اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی عطا فرما دے، کہ ہمارے ذہن جو ہیں وہ تھوڑے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما۔ بار کوئی نظام نہیں۔